نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی زیادہ بھکاری پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر بھیک مانگنے کو بہت برا سمجھا گیا ہے، لیکن بھکاریوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ادھر ایک مسلمان اس طرف سے بھی زیادہ پریشان ہیں کہ فرضی لوگ چندہ کرتے ہوئے خوب نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ مدارس ایسے بھی ہیں جو پرسنٹیج کے اوپر چندہ کراتے ہیں، اور بعض کے بارے میں یہ عام لوگوں کے خیالات ہیں کہ 50% تک حصہ چندہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، حل ہونے کی بجائے بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ کم از کم میری سمجھ میں آئی۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر اگر کسی شخص کو 500 روپے مان لیجئے کسی کی مدد پر، امداد پر، زکوٰۃ پر، عطیات پر خرچ کرنے کا ارادہ کسی نے کر لیا، تو اب اس کو اگر کوئی مستحق نظر آ گیا تو وہ اسے 500 روپے نہیں دے گا، وہ اسے 10 روپے یا 50 روپے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ 10 یا 50 روپے میں نے اسے دیے ہیں، اب 10 یا 20 50 روپے اب میں کسی اور کو بھی دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 20 50 روپے سے جو ضرورت مند تھا، جو پریشان حال تھا، اس کی پریشانی رفع نہیں ہوئی، دور نہیں ہوئی، اور اس کو اپنی پریشانی حل کرنے کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے پاس جانا ہوگا، اور یہ بھی 500 روپے تقسیم کرنے کے چکر میں اب مزید پریشان اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو بھی مانگتا ہوا دکھائی دے گا سمجھے گا کہ یہی پریشان ہے اور اس کو دے دے گا۔ نتیجہ یہ کہ جو پریشان تھا اسے بھی سمجھ میں آ گیا کہ میری پریشانی نہیں دور ہونی، مجھے 10 10 20 20 50 50 روپے اکٹھا کرنے ہیں، اور اس کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ مجھے اکٹھا رقم کسی پریشان حال کو دے کر اس کی پریشانی دور نہیں کرنی بلکہ 50 آدمیوں میں تقسیم کرنے۔ اس تقسیم کی وجہ سے ہمارے یہاں پر اگر کوئی پریشان حال کچھ وقت رہتا بھی ہے تو پھر اسے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک بات، شروع میں بیچارے کو پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب اس کی شرم کھل گئی، اب وہ جگہ جگہ مانگتا پھرے گا۔ ایک بھکاری کا ہم نے ایسے اضافہ کر دیا۔ دوسرا مسئلہ بانٹنے والے کی طرح۔ اب بانٹنے والا اگر یہ 500 روپے کسی ادارے میں جا کر دے دیتا، کسی ایسے شخص کو جا کر دے دیتا جو محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے لیکن اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، اگر وہ شخص ایسے شخص کو دے دیتا جو بیمار ہے، پریشان حال ہے اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور وہاں پر جا کر اس کی مدد کر دیتا، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کا پیسہ صحیح جگہ پر چلا گیا۔ لیکن جب اس نے 10 10 روپے کر کے تقسیم کیے تو اب ادارے کے پاس بھی نہیں پہنچ سکے، لہذا ادارے کو ضرورت پڑی کہ پیسے چاہیے، تو انہوں نے بھی غلط طریقہ اختیار کیا۔ بعض اداروں نے، سب نہیں کرتے ایسا، کچھ ہیں آٹے نمک کی برابر جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دین کو فراموش کر کے وہ پیٹھ کے پیچھے ڈال کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو حرام طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ نتیجہ وہ ادارے کے چلانے کے چکر میں حرام طریقوں کو اختیار کرنے لگے اور خود پریشان ہو گئے جب انہوں نے پرسنٹیج پر چندہ کرانا شروع کیا، پرسنٹیج پر چندہ کرنے والے آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر مدارس کی طرف سے غلط فہمیاں بیٹھ گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا
کہ جب ہم نے 10 روپے فقیروں کو دینا شروع کیے تو ایک فقیر اگر 50 آدمیوں کے پاس صبح سے شام تک گیا تو 500، 100 آدمیوں کے پاس چلا گیا صبح سے شام تک 1000۔ اب جب مہینے کے اس کے 30-40 ہزار روپے مانگ کر ہو رہے ہوں تو اسے کام کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی کہ جس میں بمشکل اس کے 15,000 روپے مہینہ مزدوری کے یا محنت مزدوری کر کے کماتا ہے تو بنتے ہیں۔ تو وہ کیوں ایسا کام اختیار کرے جس میں محنت بھی زیادہ ہو، پریشانی بھی زیادہ ہو، دقت بھی زیادہ ہو اور پیسے بھی کمائیں؟ تو وہ کام اختیار کرے گا جب اس کی شرم کھل گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ کام کرے گا جس میں اسے منافع زیادہ دکھائی دے رہا ہے، چاہے اس میں حرام معاملہ ہے یا حلال معاملہ۔ اور اس ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دے کر اپنی زکوٰۃ بھی ضائع کر لیتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو پاتی، کیونکہ زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے، زکوٰۃ اگر کسی مستحق تک پہنچے گی تو ادا ہوگی، اور اگر مستحق تک نہیں پہنچی، کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ گئی جو خود مالدار ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لولے کو، لنگڑے کو، اپاہج کو دینی ضروری ہو۔ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو اس شخص کو دی جائے گی جو ضرورت مند ہو، چاہے وہ ہاتھ پیروں کا صحیح ہو، درست ہو، مضبوط ہو، توانا ہو، لیکن کسی وجہ سے قرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ وہ والا قرض نہیں کہ بینکوں سے لون لے رکھا ہے لاکھوں روپیہ اور اس کی کمپنیاں چل رہی ہیں اور اس کے کاروبار چل رہے ہیں اور وہ خوب مال و دولت میں لپٹا ہوا ہے، پھر قرض میں مبتلا ہو گیا۔ نہیں، ایسا شخص مراد نہیں ہے۔ ایسا شخص مراد ہے جو کسی بنا پر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری میں پھنس کر قرض میں مبتلا ہو گیا تھا، اب وہ قرض اتارنے کے چکر میں پریشان ہے۔ اس کو قرض ادا کرنے میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، چاہے ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے اور کام دھام کرنے والا ہے، کرتا بھی ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ایسے شخص کو جو محنت مزدوری کر رہا ہے، بھلے اس کے اوپر قرض نہیں ہے لیکن اسے اپنے اخراجات چلانے میں پریشانی ہوتی ہے، اسے ضرورت ہے کسی چیز سے، تو اسے آپ ہدیہ کہہ کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ 10 روپے 20 روپے دیں اور وہ ضرورت بھی نہ پوری کر پائے، تو پھر یقیناً بھیک مانگنے والوں کا اضافہ ہوگا۔ آپ اداروں کے اندر، مدارس کے اندر خود جا کر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پرسنٹیج والوں کا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اداروں کے اندر خود جا کر زکوٰۃ دینے کا ماحول نہیں بنائیں گے تو پھر یاد رکھیں، آپ اگر اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا، اپنے رشتہ داروں کو اچھا مال دینے کا مزاج نہیں بنائیں گے اور یہی تقسیم رکھیں گے، بھئی 100 200 500 50 10 20 روپے دینے کا ماحول رکھیں گے، تو یاد رکھیں پھر فرضی چندہ کرنے والے پیدا ہونے بند نہیں ہوں گے، فرضی بھکاری پیدا ہونے بند نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال میرا اپنا خیال تھا، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس رائے سے متفق ہو۔ ایک ہم نے یہ سوال رکھا تھا، خود ہی اس کا جواب دیا ہے۔ آپ حضرات اگر سمجھتے ہیں کہ بھکاریوں کو اور فرضی چندہ کرنے والوں کو کسی طریقے سے معاشرے میں کم کیا جا سکتا ہے تو کیا طریقہ ہو، آپ بھی اپنی رائے کمنٹ کے اندر ضرور دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔